السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سنن نبی داود، حدیث نمبر 236۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث پر باب قائم کرتے ہیں، باب فی الرجل یجد البلہ فی منامہ۔ نیند سے بیدار ہونے پر کوئی شخص اپنے جسم یا کپڑوں پر نمی محسوس کرے تو وہ کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ اسلام ہمارا بڑا مقدس اور مطہر دین ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو، انسانیت کو پاکی کا درس دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سینکڑوں مسائل جن کا تعلق پاکی کے ساتھ ہے، احکام الطہارہ ہیں، ایک ایک مسئلہ کو ہماری شریعت نے بیان کیا۔ تو آج کی اس حدیث میں بھی اسی طرح کا ایک مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة امی جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت انہوں نے کہا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ان الرجل آدمی کے بارے میں، یجد البلالہ جو نمی محسوس کرتا ہے، تری محسوس کرتا ہے، ولا یذکر احتلاما اور اسے احتلام یاد نہیں آتا، تری محسوس کرتا ہے، اسے احتلام یاد نہیں آتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغتسل وہ غسل کرے، وعن الرجل یرا ان قد احتلم ولا یجد البلالہ اور دوسرا وہ شخص، دوسرے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو سمجھتا ہے اسے احتلام ہوا ہے اور وہ تری نہیں پاتا، دونوں اپوزٹ ہو گئے۔ قال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لا غسل علیہ جس کو شک ہو، احتلام ہوا ہے، شک ہو لیکن اس کا وجود نہ ہو تو اس پر غسل نہیں ہے۔ فقالت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا، المرأۃ ترى ذلك کہ اگر عورت اسی طرح دیکھے تو، علیہا غسل کہ اس پر غسل ہے؟ قال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نعم ہاں، انما النساء شقائق الرجال بے شک عورتیں مردوں کی ہی مانند ہیں، مردوں کے احکام ہی عورتوں کے احکام ہیں، اللہ کے خاص نص اور دلیل مل جائے جو کچھ فرق کرے، ورنہ ایک ہی چیز ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے ہاں یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس حدیث کے متعدد طرق ہیں، متعدد سندیں ہیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے، حدیث نمبر 113، ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 612۔ اللہ اکبر۔ نیز صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس سے یہی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے جو ابو داود کی 236 نمبر حدیث میں مسئلہ ہے۔ وہ روایت اس طرح ہے کہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پوچھا کہ احتلام کی وجہ سے عورت پر بھی غسل ہے؟
عورت کو احتلام ہو جائے تو غسل کرے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، جب وہ پانی دیکھے، جب احتلام کے آثار دیکھے، منی وغیرہ دیکھ لے، جسم پر کپڑوں پر لگی ہوئی ہے، تحقیق ہو جائے، اس پر غسل ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 313 ہے۔ تو اب وہی مسئلہ جو صحیح مسلم میں ہے، اس سے ملتا جلتا مسئلہ ہی ابو داؤد 236 نمبر حدیث میں ہے، الحمدللہ۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ابو داؤد کی شاہد بن رہی ہے دوسرے معنی میں۔ اس سے ثابت ہوا کہ مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اس مسئلہ میں، یعنی منی کے مسئلہ میں، احتلام کے مسئلہ میں مرد دیکھے گا، تحقیق ہوگی ہے واقعی احتلام ہوا ہے تو غسل کرے گا، عورت دیکھے گی تو وہ بھی غسل کرے گی، غسل فرض ہے۔ نیند کی حالت میں جس کو بھی احتلام ہو جائے، اسے یاد ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے کپڑوں پر اثرات ہوں، کپڑوں پر تری ہو، تو اس پر غسل واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ راوی وغیرہ اکثر وہی ہیں جو پہلے بارہا گزر چکے ہیں۔ حدیث نمبر 237، باب المرأة ترى ما يرى الرجل، عورت خواہ میں وہ کچھ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال عروة عن عائشة ان ام سلیم الانصاریہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلیم انصاریہ وہی ام انس بن مالک، یہ سیدنا و محبوبنا انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رسول اللہ علیہ وسلم کے خادم کی ماں ام سلیم انصاریہ، قالت نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحیی من الحق، بے شک اللہ تعالی حق سے نہیں شرماتا، ارأیت المرأة اذا رأت فی النوم، کیا خیال ہے آپ کا، کیا آپ کی رائے ہے اس عورت کے بارے میں کہ جب وہ دیکھے نیند میں، ما یری الرجل، جو مرد دیکھتا ہے، مطلب احتلام ہے، منی ہے، اتغتسل ام لا، کیا وہ غسل کرے گی یا نہیں؟ قالت عائشہ، عائشہ نے کہا، فقال النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں ہاں غسل کرے گی، فلتغتسل، وہ چاہیے کہ غسل کرے، اذا وجدت الماء، جب منی کے اثار دیکھ لے، پانی کے اثار دیکھ لے۔ قالت عائشہ، عائشہ نے کہا، فاقبلت علیہا، میں متوجہ ہوئی ام سلیم انصاریہ پر، فقلت، پس میں نے کہا، اف لک، اور اسے کہا اف کہا، افسوس ہے تجھ پر، وہل ترى ذلك المرأة، بلا عورت بھی کوئی ایسی چیز دیکھتی ہے؟ فاقبل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور فرمایا، تاربت یمینک یا عائشہ، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو اے عائشہ، ومن این یکون شابہ، بچے میں مشابہت کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 374 نمبر حدیث ہے، یہ غلطی ہو گئی، حدیث نمبر 314، 74 نہیں، حدیث نمبر 314 ہے صحیح مسلم میں۔ اللہ اکبر۔ یہ ذکر کرنے کے بعد امام ابو داؤد فرماتے ہیں، وَقَدْ رَوَى الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ وَيُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عن الزهري وابن ابي الوزير عن مالك عن الزهري ووافق الزهري مصافح الحجبي، زہری کی موافقت کی ہے مصافح الحجبی نے۔ قال، انہوں نے کہا، ان عروہ،
عروہ سے، ان عائشہ وہ امی عائشہ سے بیان کرتے ہیں، واما ہشام بن عروہ، رہے ہشام بن عروہ، فقال انہوں نے کہا ہے، ان عروہ ان زینب بنت ابی سلمہ ان ام سلمہ ان ام سلیم قد جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو داود رحمہ اللہ سندوں کا اختلاف ذکر کر رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ اصل میں امام ابو داود رحمہ اللہ اس بحث میں امام زہری اور امام ہشام بن عروہ کے درمیان اختلاف کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مکالمہ امی عائشہ کا ہے یا سیدہ ام سلمہ کا، یہ مکالمہ کس کا ہے؟ تو امام ابو داود رحمہ اللہ کے نزدیک امام زہری کی روایت کو ترجیح ہے، یعنی امی عائشہ کے مکالمے کو وہ راجح قرار دینا چاہتے ہیں، دے رہے ہیں امام ابو داود رحمہ اللہ۔ انہوں نے اسی کے شواہد ذکر کیے ہیں، مگر امام قاضی ایاز کی تحقیق میں یہ مکالمہ حضرت ام سلمہ اور ام سلیم کے مابین ہوا ہے۔ اس طرح ترجیح ہشام بن عروہ کی روایت کو ہوگی، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا میلان بھی اسی طرف ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 130۔ تاہم علامہ نبوی رحمہ اللہ کے ہاں کہ عین ممکن ہے دونوں ہی اس موقع پر موجود ہوں اور دونوں نے ہی تعجب کا اظہار کیا ہو۔ اون المعبود میں یہ ساری تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ سیدہ ام سلیم کا یہ فرمانا جو انہوں نے اپنے سوال سے پہلے کہا کہ اللہ تعالی حق سے نہیں شرماتا، ان کے کمال حسن ادب پر دلیل ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو بات عرفاً زبان پر نہیں لائی جاتی اور مجھے اس کی شرعاً ضرورت ہے، میرے ساتھ مسئلہ پیش آیا ہے یا میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ امہات المومنین کا اس سوال پر اظہار تعجب کرنا یہ واضح دلیل ہے کہ ہماری مائیں کمال درجے کی پاکیزگی پسند طیبات طاہرات تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسے ہو سکتا ہے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہماری مائیں امہات المومنین وہ یعنی اس طرح کی بات کو وہ محسوس نہ کریں؟ انہوں نے محسوس کیا زبردست انداز میں، پھر ڈانٹا، اف اف اللہ کے، کیسے تو سوال کر رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ دلیل ہے کہ ہماری مائیں امہات المومنین پاکیزگی، عفت، پاک دامنی میں اعلیٰ درجے پر فیض تھیں۔ اللہ اکبر، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جو شیاطین ہماری ماؤں پر، صحابہ کرام پر ایسے فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ دین کے دشمن لوگ ہیں۔ کروڑوں ہماری مائیں ہوں، کروڑوں اربوں خربوں ہماری مائیں ہوں، ہم امہات المومنین رضی اللہ عنہن اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر قربان کر دیں۔ اللہ اکبر، یعنی وہ طیبات و طاہرات تھیں، یہاں تک کہ انہیں خواب میں بھی کبھی برائی کا خیال نہیں آیا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ امی عائشہ اس کا انکار کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیگر محدثین نے بھی اس کی اور بھی توجیحات لکھی ہیں، شارحین نے، کہ یہ چونکہ خواتین میں بہت کم ہے احتلام، اس وجہ سے بھی یہ سوال اٹھایا گیا۔ بہرحال باقی یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔